آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہی ہیں جس پر پچھلی 2 صدیوں سے میرا خیال ہے بہت کچھ لکھا اور سوچا گیا ہے۔ جی بالکل۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی یا جسے ہم مسلمان تہذیب کہتے ہیں، کیا وہ واقعی زوال کا شکار ہوئی؟ اور اگر ہوئی تو پھر کیوں؟ یہ واقعی ایک بڑا اور کافی پیچیدہ موضوع ہے۔ اس پر بہت شدید بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے اور ظاہر ہے مختلف نقطۂ نظر سامنے آئے ہیں۔ ہاں، اور کچھ مفکرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو زوال کا بیانیہ ہے نا، یہ بذات خود ایک مسئلہ ہے۔ اچھا؟ جی، کہ اسے چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ تصور مغرب نے گھڑا ہے، مشرق پر اپنی آپ کہہ لیں ثقافتی اور سیاسی برتری ثابت کرنے کے لیے۔ بالکل بالکل، اور اسی سوچ کو ہم اورینٹلزم کے نظریے سے جوڑ سکتے ہیں۔ ایڈورڈ سعید نے 70 کی دہائی میں اس پر بہت تفصیل سے لکھا تھا۔ جی ہاں۔ ان کے مطابق مغربی دانشور ادارے انہوں نے مشرقی تہذیبوں کو، جس میں اسلامی تہذیب بھی شامل ہے، اکثر ایک جامد، ایک غیر ترقی یافتہ، ماضی میں گم تصویر کے طور پر پیش کیا، تاکہ جو مغربی سامراجی عزائم تھے ان کو ایک طرح کا جواز مل سکے۔ یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ گویا مشرق خود اپنی ترقی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت پربھاوشالی نظریہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہی ہیں وہ اس معاملے کو ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ زوال کا احساس واقعی باہر سے آیا، مغرب سے درآمد شدہ ہے، یا پھر اس کی جڑیں خود مسلم معاشروں کے اندر ہیں، ان کے اپنے تاریخی تجربات میں، ان کے اپنے غور و فکر میں۔ آئیے اس پہلو کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ یعنی کیا یہ کہانی باہر سے سنائی گئی یا اندر سے خود محسوس کی گئی؟ تو ایک مکتبہ فکر، جسے بعض اوقات پوسٹ ماڈرنسٹ بھی کہہ دیتے ہیں، جو بیانیے کی طاقت پر بہت زور دیتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ زوال کا یہ بیانیہ اصل میں مسلمانوں میں احساس کمتری پیدا کرنے کا ایک نفسیاتی ہتھیار تھا۔ اچھا، یعنی ایک طرح کی ذہنی کنڈیشننگ۔ بالکل۔ کہ اگر کوئی قوم یہ مان لے، یہ تسلیم کر لے کہ وہ تہذیبی طور پر پیچھے رہ گئی ہے اور دوسری تہذیب یعنی مغربی تہذیب برتر ہے، تو پھر وہ لاشعوری طور پر خود بخود اس برتر سمجھی جانے والی تہذیب کی اقدار، اس کے معاشی ماڈل، سیاسی نظام، طور طریقے، ان سب کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے۔ بالکل بالکل، آپ کسی خیال پر اتنا یقین کر لیں کہ وہ آپ کے عمل سے حقیقت بن جائے، تو اس سوچ میں بیانیے کی طاقت کو، نیریٹو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن آج جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ اس نظریے کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ زوال کا تصور مغرب کی ایجاد نہیں ہے۔ اچھا؟ بلکہ یہ خود مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے کچھ مخصوص، بڑے اور اکثر کافی تکلیف دہ واقعات کے نتیجے میں محسوس کیا اور پھر اس پر غور و فکر شروع کیا۔ یہ تو بہت اہم دعویٰ ہے۔ یعنی مواد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوال خود مسلمانوں کے اندر سے اٹھا۔ جی۔ کہ آخر ہمیں پے در پے اتنی بڑی عسکری سیاسی شکستیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ سوال خاص طور پر تب شدید ہوا جب ان کی ماضی کی عظیم سلطنتیں جو کبھی دنیا پر غالب تھیں، وہ جدید مغربی طاقتوں کے مقابلے میں کمزور، بے بس دکھائی دینے لگیں۔ تو یہ کوئی باہر سے مسلط کردہ احساس نہیں تھا، بلکہ اندرونی طور پر محسوس کی جانے والی ایک تلخ حقیقت تھی۔ تو وہ کون سے اندرونی جھٹکے تھے، وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے مسلمانوں کو خود اپنے حالات پر، اپنے زوال پر اتنی سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور کیا؟ آئیے کچھ اہم تاریخی موڑوں کو دیکھتے ہیں جن کا ذکر ان ذرائع میں ملتا ہے۔ جی ضرور۔ پہلا بڑا دھچکا تو شاید 1492 میں لگا، جب اسپین میں آخری مسلم ریاست غرناطہ ختم ہوئی۔ اندلس کا خاتمہ۔ بالکل، اس واقعے نے صدیوں پر محیط ایک شاندار مسلم تہذیب کا خاتمہ کر دیا، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مغربی یورپ پر مسلمانوں کا سیاسی اثر و رسوخ اب ختم ہو چکا ہے۔ یقیناً اتنے طویل اور شاندار دور کا اس طرح انجام ہونا، یہ ایک گہرے صدمے اور سوچ بچار کا باعث بنا ہوگا۔ ٹیکنالوجی تھی، ان کی تنظیم، ان کی جنگی حکمت عملی، اس کی برتری بالکل واضح ہو گئی۔ یعنی آمنے سامنے؟ جی بالکل، فرانسیسی توپ خانے اور منظم فوج کے سامنے روایتی جنگی طریقے بالکل ناکام نظر آئے۔
تو مصر کی یہ شکست صرف فوجی نہیں تھی؟ نہیں، یہ صرف فوجی نہیں تھی، یہ تحریری سطح پر بھی ایک بڑا جھٹکا تھا۔ اچھا۔ اور اسی شکست کے بعد آپ دیکھیں مصر میں فکری سطح پر ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ جی ہاں، جمال الدین افغانی، محمد عبدو، رشید رضا، یہ سب اسی دور کے مفکر ہیں جنہوں نے مسلم معاشروں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ اور عملی سطح پر بھی تو کچھ ہوا؟ جی بالکل۔ مصر کے حکمران محمد علی پاشا 1805-1848 نے اسی شکست کے رد عمل میں فوج میں، تعلیم میں، انتظامیہ میں وسیع پیمانے پر جدید اصلاحات کیں، یہاں تک کہ صدیوں سے طاقتور مملوک طبقے کا خاتمہ کیا تاکہ ریاست کو نئی بنیادوں پر کھڑا کیا جا سکے۔ اچھا، اب اگر ہم ہندوستان کی طرف دیکھیں، مغلیہ سلطنت 17ویں صدی میں تو یہ دنیا کی امیر ترین، طاقتور ترین ریاستوں میں سے ایک تھی۔ جی ہاں، بلا شبہ۔ لیکن 18ویں صدی میں یہ تیزی سے بکھرنے لگی۔ 1739 میں نادر شاہ کا دہلی پر حملہ، اس نے سلطنت کی ساخت اور طاقت کو شدید نقصان پہنچایا۔ بالکل، اس حملے نے مرکزی حکومت کو بہت کمزور کر دیا، اور اس کے فوراً بعد 1748 کے لگ بھگ مراٹھوں نے شمالی ہندوستان کے بڑے علاقوں پر اپنا کنٹرول جما لیا۔ مغل بادشاہ تو بس نام کے رہ گئے تھے۔ جی، عملی طور پر وہ صرف دہلی تک محدود ہو کر رہ گئے، اور رہی صحیح کسر پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری کر دی۔ ہاں، 1757 میں جنگ پلاسی، پھر 1764 میں جنگ بکسر، ان شکستوں نے تو مغلیہ اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ اور انگریزوں کا اثر و رسوخ تیزی سے بڑھتا گیا۔ اتنا کہ 1803 تک وہ دہلی پر بھی قابض ہو گئے، اور مغل بادشاہ اب ان کے وظیفہ خوار بن گئے۔ اور پھر آخر میں 1857 کی جنگ آزادی، اس میں ناکامی کے بعد تو برطانوی تاج نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا اور مغلیہ سلطنت کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ تو یہ تقریباً 100 سال کا عرصہ، 1757 سے 1857 تک، یہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے شدید شکست و ریخت کا دور تھا۔ جی، اور اس نے انہیں گہرائی سے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر اتنی عظیم سلطنت کیسے ختم ہو گئی؟ کیا کمی رہ گئی تھی؟ یہ سوالات اٹھے۔ اور یہ صورتحال صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھی، ایران میں بھی اندرونی سطح پر اہم تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ اچھا، ایران میں کیا ہوا؟ 1905 سے 1911 کے درمیان وہاں قاجار خاندان کی جو مطلق العنان حکومت تھی، اس کے خلاف ایک آئینی انقلاب برپا ہوا۔ آئینی انقلاب؟ جی، یہ اسلامی دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا انقلاب تھا، جس کے نتیجے میں ایک جدید آئین بنا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کسی مغربی مداخلت کا فوری نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اندرونی طور پر حکومت کی کمزوری، بدعنوانی اور عوام میں جدید سیاسی خیالات کی خواہش کے تحت شروع ہوا تھا۔ لوگ خود تبدیلی چاہتے تھے۔ اچھا، تو یہ اندرونی معاملہ تھا۔ جی۔ اور پھر آئیے بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی، جو صدیوں تک سنی دنیا کی غالب طاقت رہی، خلافت کا مرکز سمجھی جاتی تھی۔ 19ویں صدی کے آغاز سے ہی آپ دیکھیں 1828 کی یونانی جنگ آزادی سے لے کر 1923 میں اس کے خاتمے تک یہ سلطنت بتدریج سکڑتی گئی، کمزور ہوتی گئی۔ 19ویں صدی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی نا؟ جی، بالکل واضح ہو گئی تھی کہ عثمانی ریاست عسکری، سائنسی، تکنیکی، معاشی، ہر میدان میں مغربی یورپی ریاستوں سے بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ کرائمین جنگ 1853 سے 56 میں مغربی اتحادیوں کی مدد کے باوجود روسیوں کے خلاف مشکلات پیش آئیں۔ پھر بلکان کی جنگوں 1912-13 میں شکستیں، یہ سب واضح مثالیں تھیں۔ اور اہم بات یہ ہے، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، کہ یہ احساس شکست، یہ کمزوری کا احساس، یہ خود عثمانی حکمرانوں، فوج اور دانشوروں کے اندر شدت سے پیدا ہوا۔ بالکل، یہ کوئی بیرونی پروپیگنڈا نہیں تھا جس نے انہیں اصلاحات پر مجبور کیا۔ تو اسی اندرونی احساس زوال اور کچھ بیرونی دباؤ کے ملے جلے رد عمل کے طور پر وہ تنظیماتی اصلاحات شروع ہوئیں۔ یہ 1839 سے 1876 تک ایک طویل سلسلہ چلا۔ ان اصلاحات کا بنیادی مقصد ریاست کو جدید بنانا تھا، فوج کو یورپی طرز پر منظم کرنا، جیسے ینیچری کا خاتمہ کیا گیا، انتظامیہ کو بہتر بنانا، قانون سازی کرنا، جدید تعلیمی ادارے قائم کرنا۔ یہ سب ریاست کو بچانے کی کوششیں تھیں۔ جی، ریاست کو بچانے اور اسے دوبارہ مضبوط بنانے کی کوششیں تھیں، جو اندرونی ضرورت کے تحت کی گئیں۔ اور اسی سلسلے کی کڑی پھر وہ ینگ ٹرکس جیسی زیادہ ریڈیکل تحریکیں تھیں۔ بالکل، ینگ ٹرکس جو آئینی حکومت
اور ترک قوم پرستی پر زیادہ زور دیتے تھے، اور بالآخر پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے 1923 میں خلافت کا خاتمہ کر کے ایک جدید سیکولر ترک جمہوریہ کی بنیاد رکھ دی۔ تو اگر ہم ان تمام مثالوں کو دیکھیں، اسپین کا خاتمہ، مصر پر نپولین کا حملہ، ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال، ایران کا آئینی انقلاب، اور خود عثمانی خلافت کا بتدریج کمزور ہونا اور پھر خاتمہ، جی، یہ سب بڑے تاریخی واقعات تھے جنہوں نے مجموعی طور پر مسلم دنیا میں ایک گہری بے چینی، سوالات اور خود احتسابی کی لہر پیدا کی۔ بالکل۔ یہ احساس کہ کچھ بہت غلط ہو گیا ہے، یہ اندر سے آیا۔ تو گویا یہ تاریخی شکستیں اور زوال کا یہ شدید اندرونی احساس، یہی مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی فکری اور نظریاتی بحث کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ جی ہاں، اور یہ بحث پچھلے 200 سال سے مختلف شکلوں میں جاری ہے، اور اس نے مسلم معاشروں کی سمت پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ اور اس بحث کے نتیجے میں دو بڑے فکری دھارے یا مکتبہ فکر واضح طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ جی بالکل۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہیں ہم اصلاح پسند یا جدیدیت پسند کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ان میں برصغیر سے سر سید احمد خان، علامہ اقبال اپنے ابتدائی دور میں، مصر سے محمد عبدو، ترکی سے تنظیمات کے رہنما، اور بعد میں اتاترک جیسی شخصیات شامل ہیں۔ ان کا بنیادی تجزیہ کیا تھا؟ ان کا بنیادی تجزیہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہے جدید علوم سے دوری، سائنس، فلسفہ، ٹیکنالوجی، جدید طرز حکومت و تنظیم، ان سب سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو حل کیا تھا ان کے نزدیک؟ حل یہ تھا کہ مغرب سے یہ علوم سیکھے جائیں، اپنے تعلیمی اداروں میں انقلابی تبدیلیاں لائی جائیں، انتظامی ڈھانچوں کو جدید بنایا جائے، اور کچھ پرانے سماجی رویوں کو ترک کیا جائے۔ اچھا، اور دوسری طرف کون تھا؟ دوسری طرف ایک بالکل مختلف رد عمل سامنے آیا، جسے احیاء پسند یا اسلامسٹ کہا جاتا ہے۔ ان میں کون کون شامل ہیں؟ ان میں برصغیر سے مولانا مودودی، مشرق وسطیٰ سے اخوان المسلمون کے بانی حسن البنا اور مفکر سید قطب، ایران سے آیت اللہ خمینی جیسی نمایاں شخصیات شامل ہیں۔ ان کا موقف بالکل مختلف تھا؟ جی بالکل الٹ۔ ان کا موقف یہ تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ دین سے دوری ہے، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو فراموش کرنا ہے، مغربی تہذیب کی اندھی تقلید ہے۔ تو ان کے نزدیک حل کیا تھا؟ ان کے نزدیک ترقی اور عروج کا راستہ مغرب سے مروب ہونے میں نہیں، بلکہ اسلام کی اصل بنیادوں کی طرف واپس لوٹنے میں ہے، شریعت کو مکمل طور پر نافذ کرنے اور اسلامی اتحاد کو مضبوط کرنے میں ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ اور کلیدی نقطہ جس پر آج کا مواد بہت زور دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں مکاتب فکر، اصلاح پسند اور احیاء پسند، اپنی تمام تر مخالفت اور اختلافات کے باوجود ایک بنیادی تشخیص پر متفق ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ مسلمان بحیثیت مجموعی، تہذیبی، سیاسی اور علمی طور پر زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ یعنی دونوں مانتے ہیں کہ زوال ہوا ہے؟ جی ہاں، اختلاف اس زوال کی وجوہات کی نشاندہی پر ہے اور اس کے علاج کی تجویز پر ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ارے نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم تو زوال کا شکار ہوئے ہی نہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل، لہٰذا زوال کے اس اندرونی طور پر پیدا ہونے والے بیانیے کو تسلیم کیے بغیر ہم پچھلے 200 سال کی مسلم دنیا کی اس پوری فکری، سیاسی اور سماجی کشمکش کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی اصل جھگڑا مسئلے کی تشخیص پر نہیں تھا، بلکہ اس کے حل کے طریقوں پر تھا۔ جی، زیادہ تر اسی پر تھا۔ دونوں ہی کسی نہ کسی شکل میں علاج تجویز کر رہے تھے۔ دونوں کا مقصد تو ایک ہی تھا۔ بالکل، دونوں کا مقصد اپنی تہذیب کو اس زوال سے نکال کر دوبارہ عروج کی طرف لے جانا تھا، اگرچہ ان کے منتخب کردہ راستے بالکل مختلف تھے، بلکہ اکثر ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ زیر بحث مواد ایک اور وسیع تر تاریخی تناظر بھی فراہم کرتا ہے جو اس ساری بحث کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ اگر ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ تو ایک معمولی مشاہدہ ہے کہ تہذیبیں عروج و زوال کے چکر سے گزرتی ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں یا صرف اسلامی تہذیب کے ساتھ خاص نہیں۔ یقیناً، یقیناً۔ قدیم مصری تہذیب کو دیکھیں، ہزاروں سال قائم رہی پھر ختم ہوئی۔ میسوپوٹیمیا کی سمیری، بابلی، آشوری تہذیبیں آئیں اور گئیں۔ وادی سندھ کی تہذیب، قدیم یونان، رومی سلطنت، جی، سب نے اپنے عروج کے زمانے دیکھے اور پھر زوال کا شکار ہوئیں۔
یہاں تک کہ خود مغربی یورپ جو آج غالب نظر آتا ہے، رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد صدیوں تک تاریک ادوار یعنی ڈارک ایجز سے گزرا۔ جب وہاں علمی، ثقافتی، معاشی طور پر گہرا جمود طاری تھا۔ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخ کا یہ عمومی اصول ہے تو اسلامی تہذیب اس سے مستثنیٰ کیوں سمجھی جائے؟ کیا یہ توقع رکھنا حقیقت پسندانہ ہے کہ کوئی تہذیب 1200 سال تک مسلسل عروج پر رہنے کے بعد ہمیشہ ہی عروج پر رہے گی بغیر کسی اتار چڑھاؤ کے؟ شاید اس تاریخی حقیقت کو تسلیم کرنا زیادہ حقیقت پسندانہ رویہ ہو۔ ایک طویل اور شاندار عروج کے بعد کسی تہذیب کا زوال پذیر ہونا یا کم از کم ایک نئے مرحلے میں داخل ہونا ایک فطری یا تاریخی طور پر متوقع عمل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احیاء ممکن نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احیاء یا نشاط ثانیہ ممکن نہیں۔ تاریخ میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، لیکن زوال کے مرحلے کے وجود کو تسلیم کرنا شاید یہ تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہو۔ آخر میں مواد اس نقطے پر آتا ہے کہ زوال کے اس پورے بیانیے کو جو پچھلی 2 صدیوں سے مسلم فکر پر حاوی رہا، اسے محض یہ کہہ کر مسترد کر دینا کہ یہ تو مغرب کی پھیلائی ہوئی سازش ہے، یہ اورینٹلسٹ پروپیگنڈا ہے، یہ رویہ خود اپنے اندر کچھ مسائل رکھتا ہے۔ جی، اس کے مضمرات کافی گہرے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اس سارے بیانیے کو، جس نے اتنی گہرائی سے مسلم فکر کو متاثر کیا، صرف ایک بیرونی سازش قرار دے دیتے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا؟ چاہے وہ اصلاح پسند ہوں یا احیاء پسند، ان کی کاوشوں، ان کے درمیان ہونے والے شدید نظریاتی مباحثوں اور ان کی اپنی تاریخی ایجنسی، یعنی خود حالات کا تجزیہ کرنے، فیصلے کرنے اور عمل کرنے کی صلاحیت، ان سب کو کم اہم یا غیر حقیقی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پچھلے 200 سال میں مسلم دنیا میں جو بھی اہم مفکرین، علماء، رہنما پیدا ہوئے، سر سید سے لے کر مولانا مودودی تک، وہ سب غیر ملکی ایجنڈے پر چل رہے تھے، یا مغرب کے پھیلائے ہوئے فکری جال میں انجانے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی اپنی کوئی آزادانہ تشخیص یا سوچ تھی ہی نہیں۔ یہ تو ایک طرح سے اپنی ہی فکری میراث کی توہین ہو گئی۔ بالکل۔ یہ کہنا کہ چونکہ تقریباً تمام مسلم مفکرین، جدیدیت پسند اور بنیاد پرست دونوں، نے کسی نہ کسی شکل میں زوال کو تسلیم کیا اور اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کی، لہٰذا یہ سارا لٹریچر ہی اورینٹلسٹ زدہ ہے اور اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، یہ منطق تو خود اپنی تاریخ سے انکار کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسلمانوں نے پچھلے 200 سال میں اپنے حالات پر جو کچھ سوچا، جو لکھا، وہ سب بے معنی اور بیرونی اثرات کا نتیجہ تھا۔ جی، یہ رویہ خود مسلمانوں کی فکری خود مختاری پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ مواد کا آخری اور شاید سب سے اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، اپنے موجودہ حالات پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالنا، اپنی کمزوریوں اور مسائل کو کھلے دل سے تسلیم کرنا، یہ احساس کمتری کی علامت نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ فکری بلوغت، خود اعتمادی اور آگے بڑھنے کی خواہش کی نشانی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ جب تک کسی بیماری کی صحیح تشخیص نہ ہو، اس کا مؤثر علاج کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی معاشرہ یا تہذیب اپنے اندر موجود مسائل کو ماننے سے ہی انکاری ہو جائے تو وہ ان کے حل کی طرف پہلا قدم کیسے اٹھائے گا؟ خود احتسابی، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، ترقی اور احیاء کے عمل کے لیے ناگزیر ہے۔ تو آج کے اس جائزے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلامی تہذیب کے زوال کا بیانیہ ایک کافی کثیر الجہتی اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ جی، بلا شبہ اس بیانیے کو بعض اوقات مغربی طاقتوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوگا یا اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہوگا، لیکن جیسا کہ آج زیر بحث مواد نے واضح کیا، یہ بیانیہ بڑی حد تک خود مسلم معاشروں کے اندر سے پھوٹا۔ اندر سے حقیقی تاریخی شکستوں، اندرونی کمزوریوں کے گہرے احساس اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شدید خود احتسابی کی وجہ سے۔ اور یہی زوال کا احساس اور اس کا بیانیہ تھا جس نے مسلمانوں کے اندر 2 بڑی، طاقتور اور اکثر ایک دوسرے سے متصادم فکری اور عملی تحریکوں کو جنم دیا، اصلاح پسندی اور احیاء پسندی۔ جی، اور یہ تحریکیں آج بھی دنیا بھر میں مختلف شکلوں اور شدتوں کے ساتھ موجود ہیں اور مسلم معاشروں کے حال اور مستقبل پر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور ان دونوں کا بنیادی محرک، جیسا ہم نے بات کی،
ایک ہی تھا، اپنی تہذیب کو زوال کے گڑھے سے نکال کر دوبارہ عظمت اور وقار کی طرف لے جانا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، اگر یہ بات درست ہے کہ اپنے مسائل اور کمزوریوں کو تسلیم کرنا ہی ان کے حل کی طرف پہلا قدم ہے، تو پھر ان مسائل کے وجود سے ہی انکار کر دینے کا رویہ، یہ کہہ کر کہ یہ سب بیرونی سازش ہے، یہ رویہ کسی تہذیب یا معاشرے کو طویل مدت میں کہاں لے جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا یہ حقیقت سے نظریں چرانا ہے یا کسی اور قسم کی حکمت عملی؟ اس نقطے پر یقیناً مزید غور و فکر کی گنجائش موجود ہے۔